بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله يا رب العالمين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، وہ آپس میں بڑے نرم دل، آپس میں بڑی محبت اور پیار کرنے والے ہیں. کافروں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں. تو ان کو دیکھے گا وہ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے. ان کی پہچان ان کے چہروں سے ہوتی ہے، ان کے چہروں پر سجدے کے نشان تمہیں نظر آتے ہیں. حمد و ثنا اور تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. لا تعداد بے شمار درود اور سلام رحمت کائنات، ہادی کائنات، سید کائنات، امام الانبیاء، شفیع للمذنبین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں اور رسولوں کو بڑے مخلص اور وفادار ساتھی عطا فرمائے. ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے والے، قربانی دینے والے، مال اور جان قربان کرنے والے وفادار ساتھی اور صحابہ عطا فرمائے. اللہ کے بندے، اللہ کے رسول جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اللہ نے جناب عیسیٰ کو جو وفادار ساتھی عطا کیے، قرآن نے ان کو حواری کہا. جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے وفادار ساتھیوں کو قرآن نے حواری کہا. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے
جن لوگوں نے آپ کو دیکھا، آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں بیٹھے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، قرآن نے ان سچے اور مخلص وفاداروں کو صحابہ کہا۔ جس طرح نبی کو نبوت دینا اللہ کا اختیار ہے، کسی کو رسالت دینا، نبوت عطا کرنا، یہ اللہ کی عطا ہے، اسی طرح کسی انسان کو نبی کا صحابی بنانا، کسی بندے کو نبی کا قرب عطا کرنا، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ مسلمان کے لیے، کلمہ پڑھنے والے مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، مسلمان نبی کے صحابہ کے ساتھ سچی محبت بھی کرے اور نبی کے صحابہ کا ادب اور احترام بھی کرے۔ آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جس عظیم شخصیت، بڑی عظمت اور شان والی، بڑے مقام اور مرتبے والی شخصیت کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، جن کا نام ہے جناب عثمان بن عفان، سب محبت کے ساتھ کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا۔ کون عثمان ہیں؟ آج نوجوانوں کو ان ہستیوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، ہمارے دل میں، ہماری سوچوں میں ان ہستیوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن کی سکرین پر، پاکستان کے شہروں میں، گلی بازاروں میں ان صحابہ کی ذات پہ بکواسات کی جاتی ہیں، ان عظیم ہستیوں پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان کے ایمان پہ بدتمیزی کی جاتی ہے۔ مسلمان نوجوان کو ان ہستیوں کی محبت، ان کا ادب دل میں رکھنا چاہیے، اور ان ہستیوں کے بارے میں، اللہ کے پیغمبر کے ان وفاداروں کے بارے میں، ان صحابہ کے بارے میں جنہوں نے اپنی جان بھی، اپنے مال بھی، اپنی اولادیں بھی، اپنی زندگیاں اللہ کے پیغمبر کے دین کے لیے قربان کی تھیں، مجھے اور آپ کو ان ہستیوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ کون ہے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے نبی کے خاندان قریش کے ساتھ تعلق ہے، اوپر جا کے آپ کا شجرہ نسب، آپ کا خاندان نبی علیہ السلام کے خاندان سے ملتا ہے۔ اور کون عثمان ہیں جن کے بارے میں احادیث میں اور تاریخ میں یہ روشن بات ملتی ہے؟ عثمان وہ ہیں جو السابقون الاولون ہیں، پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ اور مؤرخین نے یہاں تک لکھا، جس دور میں کلمہ پڑھنا مشکل تھا، جس دور میں اسلام قبول کرنا مشکل تھا، لوگ مارتے تھے، پیٹتے تھے، مکہ کے بازاروں میں گھسیٹتے تھے، گرم انگاروں پہ لٹاتے تھے، جس دور میں کلمہ پڑھنے والوں کو سولی پہ چڑھاتے تھے، اس زمانے میں، اس دور میں جناب عثمان وہ شخصیت ہیں، چوتھے نمبر پر ایمان لانے والوں میں جناب عثمان کا نام ہے۔ میرے نبی نے دعوت دی، اسلام کا پیغام پہنچایا، توحید کی صدا بلند کی۔ میرے نبی کی دعوت پر سب سے پہلے جن لوگوں نے لبیک کہا، کلمہ پڑھا، جناب عثمان وہ ہیں، چوتھے نمبر پر ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے جناب عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہمیں ضرورت ہے اپنے نوجوانوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو جناب عثمان کی سیرت پڑھانے کی۔ وہ عثمان جس کی زندگی کو پڑھا جائے، جس کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، وہ عثمان جس نے ساری زندگی کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
جنہوں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جب معاشرے میں ہر گناہ عام تھا، عثمان وہ تھے جنہوں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی زنا اور بدکاری نہیں کی تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے جو بیان کرتے ہیں، مجھے اللہ کی قسم زمانہ جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی میں نے کبھی شراب کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ پاکیزہ کردار کا مالک، صاف کردار اور اخلاق کا مالک، جس کا ظاہر بھی پاک، جس کا باطن بھی صاف، جس کا ظاہر اور باطن گناہوں کی گندگی اور غلاظت سے پاک تھا، جس نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سب سے بڑی شان اس عثمان کی، معاف کرنے والا، نرم دل کا مالک، محبت کرنے والا، شرم اور حیا والا، اور وہ عثمان جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں تھیں، اور نبی بھی وہ جو خاتم النبیین ہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں ہے جس کو یہ اعزاز اور عزت ملی ہو کہ کسی بندے کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ یہ عزت اللہ نے عطا کی تو جناب عثمان کو عطا کی۔ میرے نبی نے اپنی 2 لختے جگر، اپنی 2 بیٹیاں جناب عثمان کے نکاح میں دی۔ پہلی بیٹی فوت ہو گئی، جناب عثمان پریشان ہو گئے، غم زدہ ہو گئے، افسردہ ہو گئے۔ میرے نبی نے عثمان کو پریشان دیکھا، رہا نہ گیا، نبی کی دوسری بیٹی گھر میں تھی، آپ نے جناب عثمان کے ساتھ نکاح کیا، جناب عثمان خوش اور راضی ہو گئے۔ عثمان وہ ہے جس کو ذی نورین کہا جاتا ہے، نبی کی 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں تھی، اور یہ اعزاز کسی دوسرے انسان کے نصیب میں نہیں آیا۔ بات کرنے والے باتیں کرتے ہیں، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، چوک اور چوراہوں میں کھڑے ہو کے ان عظیم انسانوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، پاکستان کے گلی محلوں اور سڑکوں میں کھڑے ہو کر سر عام ان صحابہ کرام کے ایمان پہ شک کیا جاتا ہے، نوجوانوں کو بہکایا جاتا ہے۔ ان صحابہ کے بارے میں وہ لوگ منہ کھولتے ہیں جن کے اپنے پلے کوئی عمل نہیں۔ جناب عثمان کی شان بہت بلند ہے، عظمت بہت اونچی ہے، ساری عظمتیں، ساری رفعتیں، ساری بلندیاں، ساری عزتیں ایک طرف، جناب عثمان کی صرف ایک بلندی ایک طرف کہ جناب عثمان وہ ہیں جو نبی کا دوہرا داماد ہے۔ نبی کی 2 بیٹیاں جناب عثمان کے نکاح میں ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کی توجہ چاہیے، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے 8 اوصاف آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ سب محبت کے ساتھ آمین کہیں، اللہ ہم سب کو جناب عثمان کی سچی محبت عطا فرما، اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے داماد کی سچی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 8 خوبیاں اور 8 صفات قرآن اور حدیث کے دلائل کی روشنی میں آپ نے جناب عثمان کی 8 خوبیاں اللہ کی توفیق سے یاد کر کے جانی ہیں۔ جو سوئے ہیں ان کو جگا دیں۔ 25-30 منٹ کا خطبہ جمعہ سو کے نہ گزاریں، توجہ کے ساتھ جناب عثمان کی 8 خوبیاں سنتے جائیں، گنتے جائیں اور اپنے دل میں نوٹ کر کے یاد کر کے جائیں۔ سب سے پہلی خوبی، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو بیت رضوان کے اندر شامل تھے اور جن کو اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ میں ان کے ساتھ راضی اور خوش ہوں۔ اللہ نے قسم کھائی، میں عثمان کے ساتھ راضی ہوں، میں اس کے ساتھ خوش ہوں، اور میں نے جان لیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے امتحان لے لیا، عثمان کے دل میں سچا اور کھرا ایمان ہے۔
سورہ الفتح آیت نمبر 18، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا مُبِينًا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ لقد، اس کے اندر قسم کا معنی، یقیناً، بلا شبہ، کوئی شک نہیں، رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا، عن المؤمنین، ان مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے نبی جب ان ایمانداروں نے اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، بیعت رضوان۔ اللہ راضی ہوا کن سے؟ ایمانداروں سے۔ اللہ نے بیعت رضوان میں شامل صحابہ کو کیا کہا؟ ایماندار۔ اور آج کا کوئی پاکستانی مسلمان اٹھے اور نام لے کے کہے کہ عثمان نعوذ باللہ بے ایمان ہو گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا، اللہ کہے لقد رضی اللہ، یقیناً اللہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، کن سے؟ عن المؤمنین، عن المؤمنین، عن المؤمنین، بے ایمانوں سے نہیں، مرتد ہونے والوں سے نہیں، کسی کا حق کھانے والوں سے نہیں، رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا، عن المؤمنین، سچے ایمانداروں سے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو لے کے صلح حدیبیہ کے لیے عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ، جناب عثمان کو سفیر بنا کے مکہ بھیجا، کافروں کے ساتھ مذاکرات کریں کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ جناب عثمان گئے، آنے میں دیر ہو گئی، کسی نے افواہ پھیلائی کہ جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے درخت کے نیچے 1400 صحابہ کو اکٹھا کیا، اپنا ہاتھ بلند کیا، صحابہ باری باری آتے، اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ رکھتے اور قسم کھا کے کہتے، اللہ کے پیغمبر جان دے دیں گے، گردنیں کٹوا دیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، عثمان کی شہادت کا انتقام لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ بیعت ہوتی ہے، 1400 صحابہ باری باری آتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں۔ آخر میں جناب عثمان کی باری آئی، جناب عثمان وہاں موجود نہیں، آپ تو مکہ میں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے 1400 صحابہ کے سامنے اپنا ہاتھ بلند کیا، ہذہ ید عثمان، کہا میرے صحابہ تمہیں جو ہاتھ نظر آتا ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ فضرب بہا علی یدہ، ایک ہاتھ کو بلند کیا، ہاتھ نبی کا ہے، اور کہا عثمان کا ہاتھ ہے۔ دوسرا ہاتھ نبی نے اس ہاتھ کے اوپر رکھا اور کہا اللہ یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، ہذہ لعثمان، یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ اور ساتھ فرمایا بیعت رضوان میں بیعت کرنے والوں، عثمان یہاں موجود تو نہیں، وہ مکہ میں ہے، لیکن میں اپنے ہاتھ پہ عثمان کی طرف سے بیعت کر کے تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اللہ عثمان کو بھی وہی اجر و ثواب عطا کرے گا جو اجر بیعت رضوان میں یہاں شامل لوگوں کو ملے گا۔ اللہ کے نبی نے جناب عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، اور پھر بخاری کی حدیث آپ نے فرمایا انتم خیر اہل الارض، انتم خیر اہل الارض، فرمایا 1400 صحابہ
جنہوں نے آج میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے، جن میں جناب عثمان بھی شامل ہیں، فرمایا پوری زمین میں تم سب سے بہترین اور اللہ کے مقرب ہو۔ جناب عثمان کو اللہ کے پیغمبر بہترین کہیں اور آج کا مسلمان ان کو بے ایمان کہے۔ تیسری حدیث بیعت رضوان کی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، روایت صحیح مسلم کی، قصے کہانیاں نہیں ملیں گے، تاریخ کی جھوٹی اور من گھڑت روایات یہاں سے نہیں ملیں گی، یہاں سے بخاری اور مسلم صحاح ستہ کی صحیح احادیث سننے کو ملے گی اللہ کے فضل سے۔ آپ نے فرمایا لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرة احد الذين بايعوا تحتها۔ آپ نے قسم کھا کے کہا، فرمایا میرے صحابہ، جن 1400 مسلمانوں نے، صحابہ نے، جن کے اندر جناب عثمان بھی شامل ہیں، درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اللہ نے ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ لوگ کبھی بھی ان 1400 صحابہ میں سے جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، جن میں جناب عثمان بھی شامل تھے، ان میں سے کوئی صحابی جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ پہلی خوبی جناب عثمان کی کہ جناب عثمان بیعت رضوان کرنے والوں میں شامل تھے۔ دوسری خوبی، کسی کو شہید پیپلز پارٹی کہے، کسی کو شہید پی ٹی آئی کہے، کسی کو شہید نون لیگ کہے، کوئی دھرنے میں، لانگ مارچ میں، گاڑیاں جلانے میں، روڈ بند کرنے میں، پولیس کے ساتھ جھڑپ میں مارا جائے، وہ شہید ہے۔ یہ نون لیگ کا شہید، یہ پی ٹی آئی کا شہید، یہ پیپلز پارٹی کا شہید۔ میں قربان جاؤں جناب عثمان کی عظمت پہ، جس کو شہید خاتم النبیین نے کہا۔ آپ احد پہاڑ پہ کھڑے تھے، خلوص کے ساتھ دعا کریں اللہ ہم سب کو یہ حاضریاں عطا فرمائے۔ میرے نبی احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں، دائیں طرف جناب ابو بکر ہیں، بائیں طرف جناب عمر ہیں، ساتھ جناب عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کھڑے ہیں، احد پہاڑ ہلنے لگا، کانپنے لگا، زلزلہ آیا۔ آپ نے فرمایا، روایت صحیح بخاری کی، اثبت احد فانما علیک نبی فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ آپ نے فرمایا احد ہلنے سے باز آ جا، رک جا، اپنی جگہ ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی کھڑے ہیں، اور عام نبی نہیں، سارے نبیوں کے امام کھڑے ہیں، سارے نبیوں کے سردار کھڑے ہیں۔ اور دوسرا کون ہے؟ صدیق، اس امت کا سب سے بڑا سچا ابو بکر کھڑا ہے۔ کوئٹہ کے اندر، پشاور کے اندر، لاہور کی سڑکوں پہ ان کو گالیاں دی جائیں، جن کو میرے نبی صدیق کہیں۔ نوجوانوں، ان ہستیوں کی شان اپنے دلوں میں محفوظ کر لو۔ جہاں بکواس سنو، جہاں بات سنو، بخاری کی روایات سنا کے ایسے کمینوں کا منہ بند کیا کرو۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَصِدِّيقٌ۔ بہت ٹھہر جا، کانپنا چھوڑ دے، تیرے اوپر صدیق کھڑا ہے، اس امت کا سب سے سچا کھڑا ہے۔ وشہیدان، اور تیرے اوپر 2 شہید کھڑے ہیں۔ جس کو شہید کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ جس کی زبان سب سے سچی ہے،
वमा यंतिकु अनिल हवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। उसने सिद्दीक कहा, उसने शहीद कहा जो अल्लाह की वही के बगैर कलाम नहीं करता, जिस पे वही आती है, रहनुमाई आती है, आसमान से जिब्रील आते हैं, फिर अपने होंठों को हरकत देता है। सिद्दीक खड़े हैं और दो शहीद खड़े हैं, एक उमर हैं और दूसरे जनाबे उस्मान हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जनाबे उस्मान की दूसरी खूबी, आपको शहादत का दर्जा, आपको शहीद उस ज़ात ने कहा जो कायनात का सबसे सच्चा है और नबियों का इमाम है। दो खूबियाँ हो गई। पहली खूबी, जनाबे उस्मान उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने बैत रिजवान की थी। दूसरी खूबी, जनाबे उस्मान को शहीद किसने कहा? किसने कहा? अल्लाह के नबी ने, रिवायत सही बुखारी की। तीसरी खूबी, नौजवान तवज्जो करें, माएँ बहनें तवज्जो करें, जनाबे उस्मान की तीसरी खूबी, रिवायत मुस्नद अहमद के अंदर, रिवायत इब्ने माजा के अंदर, जनाबे उस्मान वो हैं जिनका नाम लेके मेरे नबी ने जन्नती कहा। नाम लेके, जिनको हम कहते हैं अशरा मुबशरा। नौजवान बहन बेटियां आती हैं, नौजवान दोस्त आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं। सवाल है दीनियात का, इस्लामियात का, इस्लामिक स्टडीज़ का बुनियादी सवाल, अशरा मुबशरा किसको कहते हैं? वो 10 सहाबा जिनका बार बार मेरे नबी ने नाम लेके जन्नती कहा। अशरा मुबशरा, वो 10 सहाबा जिनको नाम लेके जन्नत की ज़मानत और बशारत दी गई। उन 10 सहाबा के नाम क्या हैं? ये ना पूछो, हमसे केमिस्ट्री पूछो, हमसे रियाजी पूछो, हमसे अंग्रेज़ी पूछो, अशरा मुबशरा के नाम हमसे ना पूछो। ये फजूल बातें हमें नहीं आती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 3-3 साल के बच्चे 20-20 किलो के थैले उनके सरों पे उठाए। ये क्या बन रहे हैं? इंजीनियर। सुबह से आधी रात तक मगजमारी कर रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, पायलट बनने के लिए। हज़ारों फीसें, बाद में पता चलता है वो पायलट नहीं, वो जहाज़ बन गया। ना कुरान का तर्जुमा, ना कोई सूरत आती है, ना कोई हदीस आती है, ना अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की शान में कोई हदीस आती है, और ना अशरा मुबशरा के नाम आते हैं। दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गईं, बचपन से जवान, जवानी से बूढ़े हो गए, और अशरा मुबशरा के नाम नहीं आते। इनसे पूछो 1992 से लेके 2022 तक क्रिकेट के मैच कौन कौन जीता था? इनसे पूछो नून लीग के MPs के नाम, पीपल्स पार्टी के MLA के नाम सब आते होंगे। सारी अखबारें पढ़ी हैं, सारे कालम पढ़े हैं, अशरा मुबशरा के नाम नहीं आते। दुआ करें अल्लाह हमें सहाबा की सीरत को पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। जनाबे उस्मान की तीसरी खूबी, मेरे नबी ने जिन 10 सहाबा को नाम लेके जन्नती कहा, उनमें जनाबे उस्मान का नाम मैं नाम लेता हूँ, अपने हाथों पे गिने। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकरिन फिल जन्ना, उमरु फिल जन्ना, उस्मानु फिल जन्ना, उस्मानु फिल जन्ना। सारे कहें उस्मानु फिल जन्ना। अल्लाह हम जनाबे उस्मान के साथ हमारी मोहब्बत कबूल कर ले। अल्लाह हमें जन्नत में जनाबे उस्मान का पड़ोस अता कर दे। उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। जहाँ जनाबे उस्मान को गाली दी जाए, कोई जनाबे उस्मान की ज़ात पे हमला करें,
لمبی چوڑی بات نہ کہیں، صرف ایک جملہ بول دیں، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ کہنے والے کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعد فی الجنہ، وسعید فی الجنہ، وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ 10 نام۔ تیسرا نام کس کا لیا؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے نبی نے نبوت والی زبان سے، اللہ کی وحی سے، اللہ کی رہنمائی سے، اللہ کی ہدایت سے جناب عثمان کا نام لے کے ایک بار نہیں، بار بار جناب عثمان کو جنتی کہا۔ 3 خوبیاں بیت رضوان میں شامل۔ دوسری، جناب عثمان کو شہید کہا۔ تیسری، نام لے کے جناب عثمان کو جنتی کہا۔ چوتھی خوبی، میرے نبی کے بعد اس امت کے اندر سب سے زیادہ جس بندے کے اندر شرم اور حیا ہے وہ جناب عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ نوجوان توجہ کریں، روایت ترمذی کے اندر، سنن الترمذی کی حدیث، اللہ کے پیغمبر کی زبان، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم فی حیا عثمان بن عفان۔ آپ نے فرمایا میری امت میں جس بندے کو اللہ نے سب سے نرم دل بنایا ہے وہ جناب ابو بکر ہیں۔ سب سے نرم دل کون ہیں؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو نرم دل ہو، جو نرم دل ہو، توجہ کے ساتھ، جس کو میرے نبی سب سے زیادہ نرم دل کہیں، وہ نبی کی بیٹی کا حق کھا سکتا؟ جو نرم دل ہوتا ہے، اور نرم دلی کا سرٹیفکیٹ کون دیتا ہے؟ اللہ کے نبی۔ روایت ترمذی کی، فرمایا میری امت میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں، ایمانداروں میں جس کو اللہ نے سب سے نرم دل بنایا ہے وہ جناب ابو بکر ہیں۔ اور جو اللہ کی ذات کے بارے میں بڑی غیرت والا ہے، جو برائی کو دیکھ کے غصے میں آتا ہے، برائی کو اپنی طاقت سے روکتا ہے، وہ جناب عمر ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان۔ میری امت میں سب سے زیادہ شرم اور حیا جس بندے کو اللہ نے عطا کی ہے وہ جناب عثمان ہیں۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی، میرے نبی کا گھر سیدہ عائشہ صدیقہ محبت سے کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا حجرہ، اللہ کے نبی بیٹھے تھے، جس طرح بندہ گھر میں بیٹھتا ہے بے تکلف ہو کے، آسان ہو کے، آپ بیٹھے ہیں، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہے، تھوڑی سی ران بھی نظر آ رہی ہے، جناب ابو بکر آئے، اجازت لی، آپ کے پاس بیٹھے، گفتگو کی، جناب عمر آئے، بیٹھے، بات چیت کی۔ یہ دونوں صحابہ، یہ دونوں ستارے، نبوت کے دونوں وفادار پاس بیٹھے ہیں۔ جناب عثمان آئے، دستک دی، اجازت مانگی، پھر اندر آئے۔ یہ ہے شرم اور حیا۔ کسی کے گھر جانا ہے، دستک دے کے، اجازت لے کے، اندر سے آواز آئے آ جاؤ، پھر قدم اندر رکھنا ہے، یہ ہے شرم اور حیا۔ جوان کزنوں میں پھر رہا ہے، ملازم، خادم، کام کرنے والا، گھر میں جوان بہن بیٹیاں منہ اٹھا کے پھر رہا ہے، یہ کوئی شرم و حیا نہیں۔ شرم اور حیا سیکھیں۔
दस्तक दी, आवाज़ आई कौन? कहा उस्मान। कहा आ जाओ। फिर आए, बैठे। अभी अल्लाह के पैगंबर ने देखा उस्मान आए हैं, आपने फ़ौरन अपनी रान को ढांप लिया, अपनी पिंडली के ऊपर कपड़ा किया। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया, जनाब अबू बकर आए थे, उमर आए थे, आपकी रान नंगी थी। जनाब उस्मान आए, आपने अपने जिस्म को ढांप लिया, रान को कवर किया, रान के ऊपर कपड़ा किया। वजह क्या है? सही मुस्लिम की हदीस, आपने जनाब उस्मान की शान बयान फरमाई, अला अस्तहयी मिन रजुलिन तस्तहयी मिनहुल मलाइका। फरमाया आयशा, मैंने रान को ढांपा है, कपड़ा ठीक किया है, इसलिए कि उस्मान आया है, और उस्मान वो है जिससे जिब्रील भी हया करता है, जिसकी शर्म और हया ये है, जिसके अंदर गैरत ये है, शर्म की इंतहा ये है, वो इतना हया वाला है, आसमान के फरिश्ते भी उससे हया करते हैं। 4 खूबियाँ। पहली, बैत रिजवान में शामिल, मेरे नबी ने शहीद कहा। तीसरी, नाम लेके जन्नती कहा। चौथी, मेरे नबी ने जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे ज़्यादा शर्म और हया वाला कहा। 5वीं खूबी, जनाब उस्मान इतने मालदार होने के बावजूद, सोने चांदी घोड़े ऊँटों के मालिक होने के बावजूद, आजिज़ी वाले, इनकिसारी वाले, तबीयत के अंदर नरमी, मोहब्बत, मिठास, जनाब हसन रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, रअयतु उस्मान क़ाइलन फिल मस्जिद फ़ी मिल्हफ़तिन लैसा हौलहु अहदुन व हुवा अमीरुल मुमिनीन। जनाब हसन मस्जिद में आए, ये इमाम हसन हैं, और फरमाते हैं मस्जिद के सहन में देखा कच्ची ज़मीन है, और कच्ची ज़मीन के ऊपर जनाब उस्मान लेटे हैं, ऊपर चादर ली है। और ये किन दिनों की बात है, किस दौर की बात है? वहुवा अमीरुल मुमिनीन, वहुवा अमीरुल मुमिनीन। जब जनाब उस्मान मदीने के हुक्मरान थे, मदीने के खलीफा थे, मुसलमानों के अमीर थे, आजिज़ी ये है, इनकिसारी ये है, अल्लाह के इतने आजिज़ बंदे थे, तबीयत में कोई तकब्बुर नहीं, कोई मैं नहीं, माल का नशा नहीं, ओहदे का नशा नहीं, सोना चांदी दौलत दुनिया की हर नेमत होने के बावजूद मुसलमानों का खलीफा कहाँ सोया है? कच्ची ज़मीन पे। ये आपकी सीरत थी, आपकी सिफ्त और खूबी थी। आपके अंदर मैं नहीं थी, गुरूर नहीं था, तकब्बुर नहीं था। दुआ करें, खलूस के साथ आमीन कहें, अल्लाह मुझे और आपको भी अपने आजिज़ बंदों में शामिल फरमाए। 6ठी खूबी, जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरत की फ़िक्र करने वाले, कब्र से डरने वाले, अल्लाह के सामने खड़े होने की फ़िक्र, और फरमाया करते थे, इन्नल क़ब्र अव्वलु मनाज़िलिल आख़िरा फ़इन नजा फ़मा बअदहु अयसर मिन्हु व इन लम यंजी फ़मा बअदहु अशद्दु मिन्हु। कब्र से गुज़रते, तवज्जो के साथ बात को सुने, कब्रस्तान से गुज़रते, फ़बका उस्मानु हत्ता यबुल्ला लिहयहु, कब्र को देखते इतना रोते, अपनी दाढ़ी अपने आंसू के साथ तर कर लेते। पूछने वाले पूछते, उस्मान क्या वजह है, कब्र को देख के रोते क्यों हो? किसी मुर्दे को कब्र में उतारते वक़्त रोते क्यों हो? फरमाया करते, मेरे कानों ने सुना है, अल्लाह के पैगंबर फरमाया करते थे,
آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ جو یہاں پھنس گیا، جو یہاں ناکام ہو گیا، اگلی منزلوں میں بھی ناکام ہو جائے گا، اور جو اس قبر کے امتحان میں کامیاب ہو گیا اللہ اس کے لیے اگلے امتحان بھی کامیاب کر دے گا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو، جتنے مسلمان فوت ہوئے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہماری قبر کی زندگی آسان فرمائے۔ یہ فکر آخرت تھی۔ چند دن پہلے ایک جنازہ ہوا، اللہ گواہ ہے، مجھے ایک بندے نے بلا کے، ایک دوست نے، ایک پیارے نے، محبت کرنے والے نے بلا کے یہ بات کہی، یہ شکوہ کیا، ان لوگوں کو سمجھائیں، میت قبر میں اتار رہے ہیں، تازہ قبر ہے اور قبر پہ کھڑے کہہ کے لگ رہے ہیں، مسکراہٹیں ہیں، دنیا داری کی باتیں ہیں، کاروبار کی باتیں ہیں۔ یہ دلیل ہے قبر کو دیکھ کر بھی، مردے کو قبر میں اتارتے ہوئے بھی دانت نکالنا اور مسکرانا اس بات کی دلیل ہے ہمارے اندر قبر کی فکر نہیں۔ جناب عثمان کی سیرت، جناب عثمان کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ قبرستان سے گزرتے قبر کو دیکھ کے اتنا روتے، داڑھی تر ہو جاتی، داڑھی بھیگ جاتی، اور ہم مسلمان قبر پہ کھڑے ہیں، قبر تیار ہے، مردے کو اتار رہے ہیں، دنیا داری کی باتیں کہہ کے مسکراہٹیں۔ اس بات سے گریز کیا کریں، کسی مردے کو قبر میں اتارتے ہوئے کسی مسلمان کی شان کے لائق یہ عمل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں آخرت اور قبر کی فکر عطا فرمائے۔ پہلی خوبی پھر یاد کریں، جناب عثمان بیت رضوان میں شامل، آپ کو شہید میرے نبی نے کہا، نام لے کے جنتی میرے نبی نے کہا۔ سب سے زیادہ شرم و حیا والا جس بندے کو کہا گیا وہ جناب عثمان، اور مال و دولت ہونے کے باوجود عاجزی والے، انکساری والے، اور اسی طرح جناب عثمان آخرت اور قبر کی فکر کرنے والے۔ کتنی باتیں ہو گئی، کتنی باتیں۔ ساتویں بات، آج دنیا میں واحد کتاب ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب کو لکھنے والے جناب عثمان۔ قرآن اترتا 10 آیتیں، 20 آیتیں، اس قرآن کو کتاب کی شکل میں جمع کرنے والے جناب عثمان، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میرا ایمان ہے قیامت تک آنے والا جو امتی قرآن پڑھے گا، اللہ ہر قرآن پڑھنے والے کی طرح جناب عثمان کو بھی ثواب عطا کرتا رہے گا۔ جس نے قرآن کو کتاب کی شکل میں اکٹھا کیا، جس نے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور پھر جناب عثمان پہ وہ وقت بھی آیا، 80 سال کے قریب عمر ہے، ظالموں نے، باغیوں نے محاصرہ کیا ہے، قید کیا ہے، گھر میں بند کر دیا ہے۔ ایک روایت میں آیا 80 دن جناب عثمان کو قید کیا گیا۔ جس طرح میدان کربلا میں جناب علی مرتضیٰ کے جگر گوشے جناب حسین کے ساتھ ظلم کیا گیا، اسی طرح مدینہ منورہ میں جناب عثمان کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ 80 دن قید رکھا گیا، پینے کے لیے پانی روک لیا گیا، سبزی کھانا بند کر دیا گیا، اور میں قربان جاؤں جناب عثمان کے شوق پر، قید میں تھے، پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ نہیں، کھانے کے لیے ایک لقمہ اور نوالا نہیں، پھر بھی عثمان روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں قرآن پڑھ کے، شام کو افطاری کرتے ہیں قرآن پڑھ کے۔ جس رات جناب عثمان اللہ کو پیارے ہوئے، شہید ہوئے، اس رات بھی روزہ کھولا قرآن کی تلاوت کر کے۔ باغی اندر آئے، تلوار پکڑی، جناب عثمان نے سمجھایا باز آ جاؤ، مدینہ میں فساد نہ کرو، فتنہ نہ پھیلاؤ، میں وہ ہوں جس نے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، جس نے بڑا کچھ خرچ کیا ہے، باز آ جاؤ۔
خود تلوار نہیں اٹھائی، کہیں مدینے کا امن خراب نہ ہو جائے، باغی نے حملہ کیا، تلوار ماری، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، ہاتھ کے اوپر تلوار لگی، آپ کا ہاتھ کٹ کے قرآن کے اوپر گرا، وہ مصحف، وہ قرآن کا نسخہ جناب عثمان کے خون کے ساتھ رنگین ہوا۔ آپ نے وہاں ایک جملہ کہا، مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح حدیث، تاریخی قصے کہانیاں نہیں۔ جب آپ کا ہاتھ کاٹا گیا فرمایا اما واللہ انہا لأول کف قط خطت المفصل، فرمایا ظالم، تو نے اس ہاتھ کو کاٹا ہے، ان انگلیوں کو کاٹا ہے جن انگلیوں نے، جن ہاتھوں نے سورہ الحجرات سے لے کے سورہ الناس تک سارا قرآن ان ہاتھوں کے ساتھ میں نے خود لکھا تھا۔ سورہ حجرات سے لے کے سورہ الناس تک پورا قرآن میں نے اس ہاتھ کے ساتھ لکھا تھا، تو نے قرآن لکھنے والے ہاتھ کو کاٹا ہے۔ تو جناب عثمان کاتب قرآن، کاتب وحی، قرآن کو جمع کرنے والے، قرآن کو لکھنے والے، اور جناب عثمان کی آخری خوبی، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کو لکھنے والے بھی تھے، جمع کرنے والے بھی تھے، اور قرآن کو پڑھنے والے بھی تھے۔ چھوٹے بڑے، نوجوان بوڑھے، مرد عورتیں، سب کی آواز آنی چاہیے۔ جناب عثمان قرآن کو پڑھنے والے بھی تھے، جناب عثمان سب کی آواز آئے، جناب عثمان، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ طبقات ابن سعد کی حدیث اور روایت صحیح سند کے ساتھ، جناب عثمان قرآن کو کتنا پڑھتے تھے، سونے والے جاگ جائیں، آخری حدیث، مرد عورتیں چھوٹے بڑے سب توجہ کریں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری خوبی، کتنا قرآن پڑھتے تھے، کتنی قرآن کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ امام قاسم عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، کان عثمان بن عفان یفتتح لیلۃ الجمعہ بالبقرۃ الی المائدہ وبالانعام الی ہود ویوسف الی مریم وبطہ الی طاسین وبالعنکبوت الی صاد وتنزیل الی الرحمن ثم یختتم۔ طبقات ابن سعد کی حدیث، امام قاسم عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، جناب عثمان قرآن سے کتنی محبت کرنے والے، کتنا قرآن پڑھنے والے۔ دنوں کو شمار کریں، جمعے کی رات آپ قرآن کو کھولتے، جمعے کی رات سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ المائدہ تک قرآن پڑھ کے سوتے۔ ہفتے کا دن آتا، سورہ انعام سے لے کے سورہ ہود تک ہفتے کی رات قرآن پڑھ کے سوتے۔ آگے کون سا دن، اگلا دن کون سا، اتوار کا دن، سورہ یوسف سے لے کے سورہ مریم تک جناب عثمان قرآن کی تلاوت کر کے سوتے۔ سوموار کا دن سورہ طٰہٰ سے لے کے سورہ القصص تک قرآن پڑھ کے تلاوت کر کے سوتے۔ اگلا دن منگل سورہ عنکبوت سے لے کے سورہ صاد تک قرآن کی تلاوت کر کے سوتے۔ اگلا دن بدھ کے دن سورہ الزمر سے لے کے سورہ الرحمن تک تلاوت کرتے پھر سوتے۔ اور اگلا دن کون سا، جمعرات کا دن۔ جمعرات کے دن اتنی دیر تک سوتے نہیں تھے، بستر پہ لیٹتے نہیں تھے، آرام کرنے کے لیے آرام گاہ کی طرف جاتے نہیں تھے جب تک سورہ رحمان سے لے کے سورہ الناس تک تلاوت مکمل نہیں کرتے تھے۔ جمعہ
ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، ساری زندگی جب سے اللہ نے توفیق عطا فرمائی، کان عثمان، آپ کی عادت یہ تھی، معمول یہ تھا، 7 دنوں میں قرآن مکمل کرتے تھے۔ اب اگلا سوال ہے میرا اپنے آپ سے اور آپ سے، قرآن پڑھے کتنے دن ہو گئے؟ مقتدی بھی اور میں امام بھی شامل ہوں۔ حقیقت یہ ہے ہم نے قرآن کو کھولا صرف رمضان میں، امام صاحب، میں بھی، مقتدی، آپ بھی، قسم ہے پورا سال قرآن کھولا ہو، الا ما شاء اللہ، جس کو اللہ توفیق دے۔ اور جناب عثمان کا کردار کیا تھا، سیرت کیا تھی؟ 7 دنوں میں جمعے کی رات سے لے کے جمعرات کی رات تک جناب عثمان اللہ کے قرآن کو پڑھ کے سوتے تھے۔ آج فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن کی گندگی قرآن کا ٹائم کھا گیا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔